مال کا دشمن ہے، ایک دشمن وہ ہے جو آپ سے حسد رکھتا ہے اور آپ کی عزت اسے پسند نہیں، آپ کی شان و شوکت اسے پسند نہیں، آپ کی ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اور ایمان میں زیادتی اسے پسند نہیں۔ یہ شیطان وہ آپ کا دشمن ہے جس نے شروع دن سے بنی نوع انسان کی عزت کو تسلیم نہیں کیا، سب سے پہلی بات یہ۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کا دشمن اس لیے نہیں کہ جنوں کو اللہ نے اشرف المخلوق نہیں بنایا، پیدا تو ان کو بھی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف نہیں بنایا، اشرف المخلوق آپ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، تو لہٰذا خلیفہ ہونا، نائب ہونا، یہ سب سے بڑی عزت ہے، اور شیطان نے شروع سے اس عزت کی توہین کی ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن اس نے نہیں کیا، چونکہ اسے اس آدم علیہ السلام کی عزت اور خلافت اور نیابت جو ہے وہ پسند نہیں آئی، تو لہٰذا دشمنی اس کی آپ کے ایمان سے ہے، آپ کے روحانیت سے ہے، آپ کے عزت اور شرف سے ہے، آپ کے اشرف ہونے سے ہے۔ آپ اشرف ہیں، اشرف المخلوق ہیں، مخلوق میں اعلیٰ ہیں، اس لیے اس کو دشمنی ہے۔ تو لہٰذا یہ دشمنی اسے کیا کہتی ہے کہ کیا کرے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میری تعلیمات کو اپناؤ، میرے کہے میں آ جاؤ۔ تو جب اس کے کہے میں آپ آئیں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کوئی عزت نہیں، ہاں جی، نوح علیہ السلام کی کوئی عزت نہیں، وہ تو بس اللہ کے نبی ہیں، بس بتایا چلے گئے۔ اسی طرح آج کل یہ سرکار کے بارے میں کہیں گے کہ وہ تو بس آئے، انہوں نے اللہ کا راستہ بتانا تھا، بتا کے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے راستہ بتانا تو وہ تو آپ کو ہے، آپ کو راستہ بتانا ہے۔ راستہ بتانے کے منصب پر ان کو فائز کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور جسے جی چاہا اسے منصب پر فائز کر دیا کہ جو بھی راہ گزرتا ہے آؤ بھائی اس منصب پر کھڑے ہو، جو نہیں، وہ عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں اعلیٰ ہیں، انبیاء کی جماعت اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں ہی یہ شرف دیا، انہیں ہی عزت دی، ہر کسی کو نہیں دی کہ آگے جو پگڑی باندھ لے بس آگے، جس طرح مطلب جس کو جی چاہا پگڑی بنا کے آگے نبی ہے، نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا، اور منصب پر فائز کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے بنی نوع انسان میں سے، وہ سلیکٹڈ ہیں، چناؤ ہے ان کا، اور وہ چناؤ ہے ان کے اوصاف اس چناؤ کے مطابق ہیں۔ جب خدا کسی کو چنتا ہے، آرمی والے چنتے ہیں کسی کو کپتان بنانے کے لیے، ہاں جی، بڑی مشکل مرحلے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، تو اس کی اہلیت سپاہی کے برابر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے آقا کریم کا نام ہی مصطفیٰ ہے، تو مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، ٹھیک ہے جی، جسے خدا نے انبیاء کو چنا مخلوق میں سے، اور حضور کو چنا انبیاء میں سے۔ جیسی تربیت انبیاء کی ہے وہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اور جیسی تربیت اور جیسا ماحول اور جیسی سہولت اور جیسی آسائش اور جیسا رتبہ اور جیسا اخلاق حضور کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور چنے ہوئے ہیں، کس میں سے؟ ہم میں سے نہیں، حضور انبیاء میں سے بھی چنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جیسے اوصاف آقا کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں، سب اعلیٰ عرفہ ہیں، لیکن حضور جیسا کوئی نہیں۔ اب اس لیے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن اتارا جو شفا اور رحمت ہے مومن کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن اور شفا اور رحمت ہے مومن کے لیے، لیکن ہر ایک کو تو شفا اور رحمت نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے تخصیص فرمایا ہے
کیا بنی نو انسان شیطان کے کہے میں بہکاوے میں نہ جا، بلکہ میرے محبوب کی تعلیمات کو اپنا اور میرے محبوب کے سینے پر جو قرآن نازل ہوا اس کو اپنا، اس میں تیرے لیے ہم نے شفا رکھی ہے، تیرے لیے رحمت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شفا اور رحمت ہے۔ اب شہد بھی شفا ہے، جس طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ شہد شفا ہے، لیکن جالی والے میں تو شفا نہیں ہے نا۔ اب قرآن شفا ہے، لیکن اس کے لیے شفا ہے جس میں ایمان ہے، جو مومن ہے۔ تو ہم مومن نہیں ہیں، اس لیے ہمیں شفا اور رحمت نہیں ملتی۔ تو شفا اور رحمت کا حصول اگر چاہتے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں شفا اور رحمت قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں آپ کے لیے شفا اور رحمت اس میں رکھی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، مومنین کی شفا اور رحمت ہوتے ہوئے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مروٹ کے علاقے میں کون سا ڈاکٹر بہت اچھا، بھی حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ حاصل پور میں فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، اس نے مجھے یہ کیا تو جناب مورے سیدھے ہو گئے۔ مورے تو سیدھے ہو گئے، لیکن دل کب سیدھا ہوگا؟ یہ ابھی حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے، ڈاکٹر اچھا ہو تو مورے سیدھے کر دیتا ہے، لیکن قرآن جیسی دعا اور قرآن جیسا حکیم گھر میں ہو، آقا کریم جیسا طبیب گھر میں ہو، تو مسلمانوں تمہارے مورے کب ٹھیک ہوں گے؟ بس یہ اتنی بات سی جو میں نے عرض کری۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل کیا قرآن میں۔ اب اس میں شک نہیں، جو شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اس میں رکھا ہے، ہم نے نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں رکھا ہے، قرآن میں بھیجا ہے، قرآن میں نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن میں موجود ہے تو قرآن تو ہمارے گھر میں ہے، تو پھر ہمیں شفا اور رحمت کیوں نہیں؟ ہمارے گھر میں تو 5-7 ہوں گے، ادھر اس کمرے میں 5-7 ادھر ہوں گے، تو پھر معلوم ہوا قرآن میں شفا ہے، لیکن بندہ مومن گھر میں نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والا گھر میں ہے، جسے ہم نے عزت دی، اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اتنی دولت ہے یہ کہ جس جیسی دولت کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اس ایمان کا، اسلام کی دولت کے جو مشرف ہونے کے بعد انسان کو جتنی دولت ملتی ہے، کائنات ساری کی دولت ایک بندے کے اس واسکٹ کی جیب میں ڈال دیں برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہمارے بھائی سلیم صاحب آئے ہیں، نقشبندی صاحب کھرڑے اعلیٰ فیصل آباد سے، ان کی پوری کائنات کا ایک ہی چیک لکھ دیں، جتنی دولت ہے، جو کچھ درخت ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اشجار ہیں، جو کچھ ہے، ان کی ویسٹ کوٹ میں جناب چیک لکھ دیں کہ ساری کائنات آپ کی، ساری زمین، آسمان، چاند، ستارے سب آپ کے۔ ذرا غور کرنا ہے، سارا کچھ لکھ دیں، چاہے کسی مولوی سے پوچھ لیں، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ذمہ دار کو بھی پتہ ہے، سارا کچھ لکھ کے ان کے جیب میں ڈال دیں۔ لیکن جو کلمہ کی دولت انہیں میسر آئی ہے، جس نے انہیں اسلام کی وادی میں داخل کیا ہے، اس ساری دولت سے بڑھ کر یہ دولت، اور اس دولت کی کوئی مثال نہیں کائنات۔ یہ تو صرف اسلام کو قبول کرنا ہے، جس نے کلمہ کی دولت سے مشرف ہو کر صرف اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا کہ ہاں میں تجھے مانتا ہوں۔ اسلام کو ماننا، اسلام کو ماننا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اسلام پر چلنا کتنی بڑی دولت ہوگی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، بس یہ ہے مومن، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور یہ کب میسر آتا ہے یہ مومن بننا؟ وہ کہتے ہیں کہ گر کوئی میسر آ جائے شعیب، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی رہنما میسر آ جائے، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کو میسر آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام،
بکریاں چرانے پہ معمور تھے تو کلیم بنا دیا، واپس گئے تو جناب طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، آؤ کلام کریں، بات کریں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا نا۔ شبانی کہتے ہیں بکریاں چرانا، کلیمی کہتے ہیں کلام کرنا۔ واپسی پہ جب چھٹی ملی تو آپ کے صاحبزادی سے نکاح ہوا تو واپسی پھر اپنے واعظ و نصیحت و تبلیغ کے لیے چل پڑے وہاں سے۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ندا دی تو طور کی وادی میں وہاں اپنے قریب بلایا، آواز دی، پھر ندا دی، کلام کیا۔ یہ قرآن حکیم ہے، کوئی کسی کا قصہ نہیں ہے دائیں بائیں والا۔ تو یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی شعیب ملے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن پر ایمان رکھنا ہوگا، نہیں رکھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ اس میں شفا اور رحمت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں شفا اور رحمت ہے مومن کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم کے لیے اس میں نہیں ہے کچھ بھی۔ ہاں ایک چیز ہے، جوں جوں اسے پڑھتا جائے گا اس کا گھاٹا بڑھتا جائے گا، اور مومن جب جب پڑھے گا، مومن جب جب اسے پڑھے گا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، حدیث شریف نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ مومن اسے قرآن کو پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ظالم پڑھے گا اسے تو وہ اس کا خسارہ، وہ نیچے جاتا جائے گا۔ مومن پڑھتا جائے گا وہ اوپر جاتا جائے گا، اور بے ایمان پڑھے گا وہ نیچے جاتا جائے گا۔ اب بتائیں ہم، نتیجہ آ گیا، نتیجے کی گھڑی آ گئی۔ 31 مارچ کو نتیجہ ہوتا تھا پہلے، اب پتہ نہیں، اب تو 12 مہینے نتیجے نکل رہتے ہیں۔ اچھا جی، جن سکول ہونے نتیجے۔ اب بتائیں ایمان، نتیجے کی گھڑی آئی، ہم کب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں وہاں سے شفا ملی، نہ ہمیں وہاں سے جناب وہ ایمان میں بڑھوتری ملی، ہم جیسے ویسے نتھو پتو تھے ویسے ہی کھڑے ہیں آج۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن میں شک نہیں، چونکہ اس میں شک کرنے والا بے ایمان ہے، وہ اسلام کا کھلم کھلا مذاق ہے، اور اس سے کفر ہے اور انحراف ہے سیدھا سیدھا، اس کے وجود سے بھی اور اس کی حقیقت سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ اب ہم کہاں ہیں، بس اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے یہیں کھڑے رہنا ہے ٹبے پہ، ٹھیک ہے جی۔ مفت زمین ملے تو خیر پور ٹامی والا ٹبا بھی جناب کور کر لیتے ہیں۔ اتنا فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹبا ہے، کل کو پتہ نہیں جناب کوئی 5-7 لانا اور کھچیاں ہوندیاں 8-10 کلے دیاں، جس طرح نواب اکبر بگٹی نے اتنے قلعہ بناونا جتنے آندھے بچیاں دے کام آئے گی۔ اتنی فکر ہے اپنی بھی، اولاد کی، پوتوں کی، نواسوں کی، رزق کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ایمان کی فکر ہم نے کی ہے؟ نہ اپنے کی، نہ اپنی اولاد کی، نہ اپنے نواسوں اور پوتوں کی۔ جتنی جائیداد کی حرص ہے تو اس حرص سے زیادہ ایمان کی حرص ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مومن وہ ہوتا ہے جو مجھ پر توکل کرتا ہے، اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے، اور جب رب پر بھروسہ ہوتا ہے تو اسے کسی دنیا کی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ ہر حاجت اس کے دروازے پر خود ہی آ جاتی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خیر پور تک جانا ہے، وہ مٹی کی دیواریں بناتے ٹھیک ہے جی۔ جن پوتوں نواسوں کے لیے ہم نے زمینیں گھیرنی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوتے اور نواسیاں ہوں گے، اگر وہ دے ہی نہ تو پھر کیا کریں گے؟ کئی ایسے ہیں جو لا ولد گئے دنیا سے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو گاؤں ہی بے چراغ ہو گئے۔ اب ہم پٹواریوں کے کاغذوں میں دیکھتے ہیں بے چراغ گاؤں تھے وہاں پہ، لیکن نیست و نابود ہو گئے، ان کے نسل ہی معدوم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔
اس لیے عزیزان گرامی قدر، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں اور اس محبوب پر نازل ہونے والے قرآن نسخہ کیمیا کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا، ان کے نام کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا، ان پر اپنے فضل و کرم کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا، اور ان پر اپنی رحمت اور شفا بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی یسٹرڈے، کل ابھی میں نے پوچھا، میں 222 9R میں گیا، ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا میں نے